एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने डेली रूटीन के कामों में मसरूफ़ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ थोड़ा सा डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली लड़कियां जो है वो और ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस करती हैं कि इसके बारे में हमें बताएं कि हराम चीज़ जो है, हराम रिलेशनशिप इस्लाम में क्या है और कितनी बाउंड्रीज़ हैं, कितने बैरियर्स हैं और कितनी एक लिमिट है। अगर एक लड़का और लड़की है तो उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उसके क्या बैरियर्स हैं और उसकी क्या मतलब उसके लिए क्या बॉर्डर लाइन होनी चाहिए। इसी तरह अगर मियाँ बीवी हैं तो उनके दरमियान क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर वो शादीशुदा हैं तो वो अदर जो ख़वातीन हैं या अगर अदर जो मर्द हैं उनसे कितना रिलेशन बना सकती हैं और कितनी लिमिट्स हैं उनकी और उनकी क्या बैरियर्स हैं और उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हराम रिलेशनशिप इन इस्लाम, कि इस्लाम हराम रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है और इस्लाम की लिमिटेशंस क्या हैं और रिलेशनशिप क्या होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए। अगर एक गर्ल और बॉय के बिटवीन है तो क्या उसकी लिमिट है, क्या बैरियर्स हैं, और अगर मैन और वीमेन के बिटवीन है तो वो क्या उसके लिमिट्स हैं और क्या उसके बैरियर्स हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा आपको टॉपिक लगेगा और ये चूँकि इस्लाम से रिलेट करता है और इस्लाम ही इसके बारे में बताता है। इसमें एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है पर्दा। ठीक है, तो अगर हमारे दरमियान पर्दा होगा, ये चीज़ें होंगी, तो हम हराम रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन नहीं होंगे। लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है और अब हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, यानी माइनॉरिटी भी होती है हमारी और मेजॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई है, बल्कि आउट ऑफ एक्सट्रीम हो चुकी है। और इन छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत मतलब अवॉइड किया जा रहा है, कंसीडर नहीं किया जाता कि ये भी कोई मीनिंगफुल हमारे लिए मैसेज है इस्लाम का। ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसके अंदर आपको बग़ैर विदाउट स्किपिंग के आपने इसको कंटिन्यूसली देखना है कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है कि आजकल के दौर में आपकी जो लिमिट है और आपको अपने रिलेशनशिप बनाने हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट टिप क्या है और बेस्ट वे आउट क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं कि हराम रिलेशनशिप इन इस्लाम, के इस्लाम हराम रिलेशन के बारे में क्या है और क्या कहता है और बेसिकली हराम रिलेशनशिप होती क्या है। देखें, एक अगर लड़का है और एक लड़की है और अगर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब इनके दरमियान क्या हो गया, एक रिलेशन बनना शुरू हो गया, एक बाउंड्रीज बनना शुरू हो गई, जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, पसंदीदगी कहते हैं, लव कहते हैं, इश्क कहते हैं, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन वो एक लड़के और लड़की के दरमियान है। लड़का अपने घर में होता है, लड़की अपने घर में होती है, तो एक ऑटोमेटिकली जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक अपोजिट सेक्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन जाती है और एक ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है और बातचीत से बात आगे बढ़ती जाती है और फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनती जाती है, बहुत बॉन्डिंग होती जाती है और फिर हम एक ऐसा वक्त भी आता है कि हम तमाम लिमिटेशंस को, तमाम बैरियर्स को, तमाम बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाते हैं और हम बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उस वक्त हम ये कहते हैं कि यार हम आपके बगैर नहीं रह सकते, या लड़की लड़के से कहती है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब यहाँ से क्या होता है, बिगाड़ पैदा होता है।
یہاں سے جو ہے وہ شیطان ان کو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بگاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بالآخر اس نہج پہ لے کے چلا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب سروائیو نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے۔ تو اب اگر آپ اس لمٹ پہ ہیں، اگر آپ اس لمٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کی واقعی ایک دوسرے سے سنسیئر ہیں، فیئر ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ کی کسی سے محبت، کوئی ریلیشن شروع ہو گئی ہے، آپ کو کسی کی آواز اچھی لگی ہے، کسی کی آنکھیں اچھی لگی ہیں، کسی کا بات کرنے کا سٹائل لگا ہے، کسی کی فزیکل لکس اچھی لگی ہے، کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہے، پسند آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے بہتر اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح کا اسٹیپ لینا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ سال ہر سال باہر ڈیٹیں مارتے رہیں اور باہر گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، آؤٹنگ کرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتے رہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں لے کے جاتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایسے ہی گھومتے رہیں بغیر کسی ریلیشن کے، بغیر کسی لائسنس کے، بغیر کسی باؤنڈری کے، بغیر کسی بیریئر کے۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز جو پسندیدگی کے بعد آتی ہے وہ آتی ہے نکاح۔ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں لے کے ورلڈ ٹور پہ جائیں، آپ گھومیں پھریں، شادیاں، دوست احباب، ہوٹلنگ، ڈیٹ، سب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ چونکہ آپ کے محرم ہو چکے ہیں، لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی دونوں محرم ہو چکے ہیں، تو اب ان کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی وشز ہیں، آپ کے ایموشنز ہیں، جو آپ نے ایزیوم کیے ہوئے ہیں، یا جس کے آپ نے ڈریمز دیکھے تھے، یا آٹومیٹکلی باڈی کا بایولوجیکلی آپ کی باڈی میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جس کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سارے آٹومیٹکلی آپ کے حرام کے بجائے حلال وے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور نکاح کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، جب نکاح کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت اسموتھ ہو جاتی ہیں، اور آپ کے ایک لیگل آپ کو ایتھینٹسٹی مل جاتی ہے، اور آپ لیگل طریقے سے بغیر کسی ڈر کے، خوف کے، آپ دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے آپ سرخرور ہو جاتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ لیگل طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ اس لیگل طریقے کو کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ نے ایک لیگل پروسیس اختیار کر لیا، اور لیگل پروسیس کیا ہے، وہ ہے نکاح۔ جب آپ نے نکاح کر لیا تو اب آپ کو ایتھینٹسٹی مل گئی، آپ پروون ہو گئے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، آپ کو ایک لائسنس مل گیا، اب آپ کے لیے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی حرام ریلیشن شپ کی طرف جانے کے بجائے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلا سنت طریقہ اور اللہ کا حکم کیا ہے، نکاح کر لیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ خالی اونلی فار نکاح کے بعد آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور سب کچھ، نو، نکاح کے بعد ایک کمپلیٹ، نکاح سے مراد یہ کہ کمپلیٹ آپ شادی کریں، اور شادی کر کے آپ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، اپنے ساتھ رہیں، آپ کو بھی سپورٹ ہوگی، ان کو بھی سپورٹ ہوگی۔ جہاں تک رہا کہ پھر رزق کی بات ہے، روزی کی بات ہے، تو وہ ایک الگ مسائل ہیں۔ ہمارا جو کام تھا وہ یہ آپ کو بتانا ہے کہ حرام ریلیشن شپ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں، پسندیدگی اور محبت کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو، اگر تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے، اچھی لگتی ہے، تو تم فوراً شادی کر لو، نکاح کر لو، اس کو اپنے گھر میں لے آؤ، اور پھر اس کے ساتھ رہو، اور جو چاہے کرو، اور جس طرح چاہے آپ انجوائے کرو۔ آپ کی زندگی ہے، آپ ایک حرام سے بچ کر کے حلال طریقے پہ کام کر رہے ہو، تو یہ سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ حرام ریلیشن شپ کی طرف جائیں گے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آج کل کا دور اور سوشل میڈیا کا دور اور لوگوں کی جو ہے وہ نہ دیکھیے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں کی اتنے سال سے فرینڈ شپ ہے، فلاں کو تو یہ ہو رہا ہے، فلاں کو وہ ہو رہا ہے۔ آپ فلاں کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کو دیکھیں، اس کے رسول کو دیکھیں، اس کے احکامات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے فیملی کو دیکھیں، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور آپ حرام سے بچیے، حرام سے بچیے، حلال کی طرف آئیے۔ اگر آپ حلال کی طرف آئیں گے تو اللہ آپ کے لیے خود بخود مزید راستے کھول دیں گے، اور آپ حرام سے بچ جائیں گے تو گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے اور شیطان کے منہ کو کالا کر دیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اصل یہی تھا کہ حرام ریلیشن شپ اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، پسند آ رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح کریں، شادی کریں، جو لڑکا ہے، جو لڑکی ہے، اس کے بعد آپ اپنا کریئر بنائیں، آپ ایبراڈ جائیں، آپ ہائر اسٹڈیز کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، جو آپ کو کرنا ہے کریں، لیکن ایک لیگل طریقے سے، ایک اسلامک وے میں جا کے اپنی کو آپ کو سیکیور کر لیں، اپنے آپ کو سیف کر لیں، اور حرام ریلیشن شپ سے بچ جائیں، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، ٹوٹلی گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے اور زنا کے زمرے میں ہے۔ تو برائے مہربانی غلط کاموں کی طرف نہ جایا جائے، صحیح طریقے سے اور حلال طریقے پہ رہا جائے، تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں اور بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی لڑکے یا لڑکی کے یا کسی عورت اور مرد کے سمجھ میں یہ بات آ جائے اور وہ اس چیز سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیجئے اور ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آن لائن ہمارے ہاں قرآن پڑھانے کا، تفسیر، حدیث اور فقہ اور اس طرح کے آپ کے مسائل، ان کا حل کا بھی جواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس کر کے یا ای میل ایڈریس کر کے، ای میل پہ آپ ہمیں، ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس ہوتا ہے، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ہم سے کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔